الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدیہ اما بعد۔ قربانی کے دنوں میں موقع بموقع یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا قربانی کا جانور متعین کرنے کے بعد اس کو بیچ سکتے ہیں اس سے اچھا خریدنے کی نیت سے؟ مسئلہ ھذا میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جب جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا گیا، متعین کر دیا گیا، تو اس جانور کی حیثیت اللہ کے نام پر کیے جانے والے صدقے کی ہو گئی، اس جانور کی حیثیت مال موقوف کی ہو گئی، لہذا اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اگر اس سے بہتر جانور لینے کے ارادے سے بیچے تو جائز ہے۔ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ بیچنا تو جائز نہیں ہے، بدل دینا جائز ہے۔ مثلا آپ کے پاس جو بکرا ہے، اگر کسی کے پاس اس سے زیادہ موٹا تگڑا خوبصورت توانا و تندرست بکرا ہے تو آپ اپنا بکرا دے کر اس سے بکرا لے لیجیے، بدل دیجیے اس سے۔ یا جس سے خریدا ہے اس کے پاس کئی بکرے آئے ہیں، اسی قیمت کا بکرا ہے، یا کچھ اچھا بکرا بھی ہے اس کے پاس، تو کہا کہ بھئی یہ آپ سے دیا تھا، آپ اس کو لے لو، اس کے بدلے میں ہمیں دوسرا یہ والا اشارہ کر کے متعین کر کے کہ یہ والا بکرا ہم کو دے دو، اور جو قیمت کا فرق ہے وہ دے دے، یا صرف جانور کی ادلا بدلی ہو جائے تو تبدیلی جائز ہے، بیع کرنا جائز نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ تبدیلی بھی ایک طرح کی بیع ہی ہے۔ بہرحال یہ سارے اختلافات بتاتے ہیں کہ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ آدمی جانور خریدے اور پھر اس کو بیچے، پھر خریدے پھر بیچے، دیکھ بھال کر کے جانور اچھا سا خریدے، اور جب متعین ہو گیا تو پھر متعین رہنے دیجیے، اس کو بیچنے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس کے اندر کوئی عیب بھی پیدا ہو جائے جو مالک کی کوتاہی کا نتیجہ نہ ہو تو اسی بکرے کی قربانی جائز ہے، عیب دار بکرے کی قربانی جائز ہے، کیونکہ متعین کر دینے کے بعد اگر جو عیب لگتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں مالک کی کوتاہی کو دخل نہیں ہو۔ لیکن اگر مالک نے دوڑا کر کے اس کی ٹانگ توڑ دی ہے تب تو پھر مالک پر واجب ہے کہ وہ اس کو بدلے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بیمار ہے یا عیب لگ گیا متعین ہونے کے بعد اور مالک کو کوئی کوتاہی نہیں ہے، تو اس بکری کی قربانی بالکل صحیح ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص چاہے بیچنا تو انشاءاللہ بہتر کی نیت سے بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہ سمجھیں کہ اگر 10,000 کا بکرا ہم نے خریدا ہے، اس کو بیچ کر کے 15,000 میں ہم نے بیچ دیا تو 12,000 کا خرید دیں، نہیں۔ جو متعین جانور تھا اس کی جتنی قیمت ملی ہے آپ کو کل قیمت لگانی پڑے گی۔ اگر اپنی جیب سے کچھ لگاتے ہیں تو بہتر، نہیں تو جتنی قیمت ملی ہے وہ پوری قیمت لگانی پڑے گی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کے اندر ہو سکتا ہے کہ لالچ پیدا ہو جائے، ارے چلو 15,000 کا بکرا ہے، 12,000 میں خرید دیتا ہوں، 3,000 کما لوں گا، پھر 15,000 کے بکرے کو بیچ کر کے 18,000 میں بیچے، تو اس طریقے سے بہت ممکن ہے کہ وہ جانور آگے چل کر کے اسی طریقے سے ادلا بدلی کرنے میں آپ کو مطلوبہ جانور نہ ملے، بازار میں دستیاب نہ ہو۔ تو اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ بلا سبب شرعی کے جانور متعین کرنے کے بعد بیچنا نہیں چاہیے، بدلنا نہیں چاہیے۔ لیکن ہاں اگر بدلنا ہو تو ایک آدھ مرتبہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے، اس سے اچھے جانور خریدنے کی نیت سے بدل سکتا ہے، یا جو جانور خریدا ہے اس کو بیچ کر کے دوسرا جانور لے سکتا ہے، یا بکری اس نے خریدی تھی لیکن اب اس کو لگتا ہے کہ صاحب ہم بکرا کریں، مؤنث کی جگہ پر مذکر کریں، تو بدل سکتا ہے۔ لیکن عام طریقہ سے خرید بکری کرنا اور بہتر سے بہتر کی تلاش کے اندر رہنا تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آگے چل کر کے جانور ہی نہ ملے یا خود جانور خریدنے والا لالچ کا شکار ہو جائے۔ ھذا وباللہ توفیق۔